باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، یہ مولانا ظفر علی خان کی حمد ہے، اس کا بغلہ شعر ہم پڑھیں گے۔ یہ بھی آج کا لیکچر ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام اس کا۔ مولانا ظفر علی خان کے تعارف میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا ظفر علی خان قادر الکلام شاعر تھے، بلند بانگ صحافی تھے، مقرر تھے، مترجم تھے، مجلس احرار ایک سیاسی جماعت ہندوستان میں، اور اس کا دائرہ کار زیادہ تر پنجاب تھا۔ یہ ہمارا موجودہ پنجاب جو لاہور تک کا ہے اور جو مشرقی پنجاب ہندوستان میں ہے، اس تک ان کا دائرہ کار زیادہ تھا۔ تو یہ بہت خوبصورت قادر الکلام شاعر، مترجم، مقرر، صحافی تھے۔ انہوں نے حمد اور نعت بھی لکھی، اور اس میں حمد اور نعت میں ظاہر ہے عقیدت کے بغیر، جذبے کے بغیر تو حمد نہیں لکھی جا سکتی، نہ نعت لکھی جا سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے جدت یہ پیدا کی کہ حمد اور نعت کے اندر انہوں نے فکر کے عنصر کو بھی شامل کر دیا۔ تو ہم نے جو پہلے اشعار پڑھے، اب ہم یہ جو شعر پڑھ رہے ہیں، اس میں فکر کا عنصر ہے، اور اگلا جو شعر پڑھیں گے اس حمد کا آخری شعر ہے، اس میں بھی فکر کا عنصر ہے۔ فکر کا عنصر سے مطلب یہ کہ جذبہ بھی موجود ہے اور ساتھ فکر بھی موجود ہے۔ جذبہ ہمیشہ دل کو متاثر کرتا ہے، فکر عقل کو متاثر کرتی ہے۔ تو اس میں ظفر علی خان کی حمد میں فکر اور جذبے کا بڑا خوبصورت امتزاج ہمیں ملتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں کیا خوبصورت بات کی، ہوئی ختم حجت اس کی زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اس کا۔ یعنی زمین پر جتنے انسان آج موجود ہیں، یا آج سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے بطور نبی، اور قیامت تک آنے والا ہر انسان، خواہ وہ کسی رنگ، نسل، قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ اللہ کے حضور یہ دلیل نہیں پیش کر سکتا، حجت نہیں کر سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا، گلہ نہیں کر سکتا کہ اے اللہ میرے تک تو تیرا کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ توحید، اللہ ایک ہے۔ رسالت یعنی محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخرت، یہ دنیا عارضی ہے، اسے ختم ہونا ہے، آخرت بپا ہونی ہے جہاں جزا اور سزا دی جائے۔ ایک بات بیٹا یہ طے کر لیں، سن لیں، کلیئر کٹ، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف احادیث کی روح سے 1,24,000 پیغمبر آئے، ان تمام کی دعوت میں یہ تین باتیں مشترک تھیں۔ توحید، اللہ ایک ہے۔ رسالت، جو بھی نبی یا رسول آیا اس نے کہا میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ توحید کا پیغام دے کے بھیجا ہے، اور یہ تعلیمات دے کے بھیجی۔ اور تیسرا اس نے کہا کہ آخرت بپا ہونی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اسے ختم ہو جائے، اور مرنے کے بعد سب کو دوبارہ اٹھایا جانا، اور ہر ایک نے فردن فردن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس کی بنیاد پر جزا اور سزا دی جائے۔ یہ تین باتیں مشترک تھیں تمام انبیاء کی تعلیمات، توحید، رسالت اور آخرت۔ جو رسالت تھی اس میں تو بعض اوقات یہ تھا کہ ایک رسول نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیمات دیں، خواہ وہ صحائف کی شکل تھے یا کتابیں تھیں، وہ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو بتائی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دنیا میں ہزاروں پیغمبر موجود ہوں، ہم نہیں کہہ سکتے، یقیناً ہوں گے، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر آئے،
ہمیں تو تم چند انبیاء اور رسولوں کا قرآن پاک سے ہی پتہ چلتا ہے اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں یا صحائف کا پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جب تخلیق کی، پہلے کائنات بنائی، پھر انسان کو بطور اپنا نائب اس پر متعین کیا، پھر اس نائب کی مادی ضرورتوں کے لیے وسائل بام پہنچائے، اس کے کھانے کے لیے، اس کے لباس کے لیے، اس کے ذوق جمال کے لیے، ساری چیزیں اس کی مطیع کر دی. اب یعنی زمین بن گئی، نائب آ گیا، ضروریات مہیا کر دی. اب اس کو ہدایت کا مرحلہ تھا، وہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا کہ انسان کو میں خود ہدایت دوں گا. اس کے لیے اللہ نے انبیاء مبعوث کیے. پھر انسان دنیا کی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ عقل دی، شعور دیا، فہم دیا، ذکاوت دی، اختیار دیا. کیا اختیار دیا؟ کہ یہ صراط مستقیم ہے اور یہ باقی سارے راستے غلط ہیں، تمہارا اختیار ہے، جو مرضی چن لو، اور پھر اسی کی بنیاد پہ جزا سزا ہے. نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ زمین پر تشریف رکھتے تھے، زمین پر لکیر لگائی سیدھی، پھر سائڈوں میں کچھ لکیریں لگا دی. صحابہ کرام علیہ مجمعین آپ کے ایک ایک عمل کو غور کرتے تھے، نوٹ کرتے تھے، دیکھتے تھے. خاموش رہے. آپ نے خود ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، باقی سارے راستے غلط. تو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث کیے. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے. پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. گویا اب قیامت تک آنے والا ہر انسان یہ عذر نہیں تراش سکتا، یہ بہانہ نہیں کر سکتا. اللہ کے سامنے قیامت کے دن ذرا ایک منٹ، ایک لمحے کو ذرا تصویر سامنے لائے نا آپ ذہن میں، کہ اللہ کا تخت ہے، اللہ جلوہ فروز ہے، بادشاہت میرے رب کی ہے، اور لوگ سامنے کھڑے ہیں، سب در سب، ہاتھ باندھے، چہرے اڑے، رنگ اڑے، پیاس سے برا حال. تو اس میں کوئی شخص جا کے یہ کہے کہ اللہ مجھ تک تیرا پیغام نہیں پہنچا، تو اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، وہ انبیاء اور رسول کے سلسلے کی آخری کڑی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ باب نبوت ختم ہوا، بند ہوا. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب قیامت تک کے لیے آپ کی لائی ہوئی تعلیم، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا دستور، آپ کا لایا ہوا قرآن مجید، یہی قیامت تک معیار ہے، یہی معیار حق ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی کتاب نہیں. اب کوئی انسان قیامت تک آنے والا یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھ تک تو اللہ کی دعوت ہی نہیں پہنچی، اللہ کا پیغام ہی نہیں پہنچا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں توحید رسالت آخرت کیا ہے. مولانا ظفر علی خان اس شعر میں یہی کہتے ہیں، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والا. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے یہ عذر، یہ جواز، یہ ہیلے، یہ بہانے بالکل ختم کر دیے کہ ان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا. اللہ کے نبی نے ایک ایک شخص تک اپنا پیغام پہنچایا. اور اگر آپ ایک لمحے کے لیے ہم چلتے ہیں، حجۃ الوداع کا خطبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ہم میدان عرفات چلتے ہیں، آپ وہاں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سامعین میں کم و بیش 1,00,000 صحابہ تھے. صحابہ کرام علیہ مجمعین نے فرمایا نہ صرف پہنچایا
بلکہ آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھا کے کہا اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنا پیغام اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنا پیغام بڑے واضح الفاظ میں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، واضح الفاظ میں کائنات کے تمام انسانوں تک، قیامت تک آنے والے ہر شخص تک اللہ کے نبی نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور لوگوں کی یہ دلیل بالکل ختم کر دی کہ ان تک محمد کا پیغام نہیں پہنچا، اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، توحید اور رسالت کا پیغام اور آخرت کا پیغام نہیں پہنچا۔ اسی لیے ظفر علی خان کہتے ہیں ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر کبھی آپ کعبۃ اللہ کی کبھی آپ مکہ المکرمہ کی ابتدائی زندگی دیکھیے، آپ بےتابی کے ساتھ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اس وقت بھی حج ہوتا تھا، آپ حجاج کو جا کے توحید رسالت اور آخرت کا پیغام سناتے تھے۔ مکہ بین الاقوامی شاہراہ پر تھا، جب تجارتی قافلے آتے جاتے اور مکہ میں پڑاؤ کرتے، آپ بھاگ کے وہاں جاتے تھے اور بےتابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو آج الحمدللہ احادیث مبارکہ قرآن پاک اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، الحمدللہ اس میں تحریف کا، بگاڑ کا معاذ اللہ کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کا حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے خود لیا، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایک ایک لمحہ محفوظ کر لیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رکھا ہے کہ جو چاہے اس سے روشنی لے لے۔ اس لیے ظفر علی خان کہتے ہیں کہ قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے اب یہ عذر، یہ دلیل، یہ حجت ختم ہو گئی کہ ان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات تک، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا، اور پہلے 1,24,000 پیغمبر مابعوث کیے اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں قرآن کے تمام احکامات کو کھول کھول کے بیان کر دیا، اور کہیں کوئی ابہام، کوئی اشکال، کوئی مشکل اس کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہ حجت، یہ جواز ختم کر دیا کہ ان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں تمام لوگوں تک جو وہاں موجود تھے اور پورے جزیرہ عرب میں اعلان اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، عملی صورت میں پیش کیا، کلامی صورت میں پیش کیا، زبانی صورت میں آپ نے پیش کیا، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے یہ خدمت سر انجام دی، وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ اور آج جو عہد حاضر کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج آپ دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو آج بھی قرآن پاک، آپ کی سیرت، آپ کی حدیث، آپ کے اقوال، وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ جو روشنی لینا چاہے ایک کلک کے اوپر وہ روشنی لینا چاہتا ہے لے سکتا ہے، الا یہ کہ اگر اس کے دل کو اللہ ہدایت سے محروم کر دے تو وہ تو الگ بات ہے، ورنہ اللہ کے نبی کی ہدایت آج بھی بالکل من و ان شکل میں موجود ہے، قرآن اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس لیے کوئی بھی زیرو آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اللہ کے حضور یہ عذر نہیں تراش سکتا کہ مجھ تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ اللہ کے نبی نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور اسلام کی تعلیمات اتنی سادہ ہیں، قرآن اتنا سادہ ہے کہ آپ جو ذرا سا بھی قرآن اردو پڑھ سکتا ہے، یا جو بھی اپنے ملک کی زبان پڑھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن کے تمام زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، احادیث کے تراجم موجود ہیں، سیرت کے تراجم موجود ہیں، اگر قرآن میں لینا چاہے تو اس کے لیے قرآن میں موجود ہے۔ اب دلیل، عذر، جواز، حجت سب ختم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے آنے والے آخری انسان تک کے لیے اللہ کا پیغام چھوڑ دیا ہے، اور یہی حق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ محمد کی بات حق ہے، قرآن حق ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، سال دوم حصہ نظم مولانا ظفر علی خاں کی پہلی نظم حمد، جو غزل آیت میں لکھی گئی اور جس کے کچھ شعر ہم پڑھ چکے. پہلا شعر جس میں ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی کسی مخلوق کو، کسی شخص کو اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتا. اور دوسرے شعر میں کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے خالق، مالک، مدبر اور منتظم ہونے پر گواہی دے رہی ہے اور برملا اعلان کر رہی ہے کہ کائنات کو تخلیق کرنے، اس کا انتظام چلانے میں اس کا کوئی ساجی نہیں. اور تیسرے شعر میں کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے یکتا ہونے کا پیغام دیتا ہے. اور چوتھے شعر میں کہ اللہ، میں سراپا گناہ ہوں، اس لیے کہ تو نے گناہ کرنا یا غلطیاں کرنا میری فطرت اور سرشت میں ڈال دیا ہے، لیکن یہ میں تو گناہ گار ہوں نہ، مگر تو غفور الرحیم ہے، سراپا مغفرت ہے. تو میرے گناہوں سے صرف نظر کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، گناہوں کے باوجود عنایات کا سلسلہ جاری رکھتا ہے. تو نہ صرف میری گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، میری غلطیوں سے صرف نظر کرتا ہے، بلکہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے. اور آج ہم اگلا شعر پڑھیں گے، اس میں بھی تقریباً یہی مفہوم ہے کہ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن تھام اس کا. اس میں ایک مشکل لفظ آیا، افتادگی. افتاد دو معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک تو افتادگی بے کسی کے معنوں میں، بے چاری کے معنوں میں، عجز کے معنوں میں، گرنے پڑنے کے معنوں میں، اور دوسرا مصیبت کے معنوں میں. اور تیسرا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے گناہ کے معنوں میں. میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی. اگر ہم پہلا مفہوم لیں کہ اے اللہ، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا تھا، میں گناہ گار تھا، میں گناہ گار ہوں، لیکن میرا گناہوں میں ڈوبا ہونا، میرا یوں افتادگی میں پڑا ہونا، میرا گناہ گار ہونا، یہ بھی میرے لیے باعث رحمت ہوا. اس لیے کہ اگر میں گناہ نہ کرتا تو ہو سکتا ہے میں نیکی کے گمانڈ میں مبتلا رہتا، ہو سکتا ہے میں تیرا دامان رحمت نہ پکڑتا، ہو سکتا ہے میں تیری طرف نہ پلٹتا، میں تیری طرف نہ آتا. لیکن یہ جو گناہ ہے، اس نے مجھے مجبور کیا کہ مجھے اگر کہیں امان مل سکتی ہے، پناہ مل سکتی ہے، کوئی میری گناہوں سے صرف نظر کر سکتا ہے، کوئی اپنا دامان رحمت بچھا سکتا ہے، کوئی اپنے دامان رحمت میں لپیٹ سکتا ہے، تو وہ میرا رب ہے صرف. اسی لیے میں نے جب گناہ کیے تو میرا یہ گناہ گار ہونا، میرا یہ نادم ہونا، میرا یہ افتاد میں پڑنا میرے لیے باعث رحمت ہوا. اور اے نبی، اے میرے اللہ، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کی روشنی میں گناہ گار ہونے کے بعد تیرے دامان رحمت میں پناہ لی، تو تو نے مجھے اپنے دامان رحمت میں سمیٹ لیا، اور میں نے گرتے گرتے تیرا دامان رحمت پکڑ لیا، تھام لیا. یوں میں گناہ گار ہونے کے باوجود، میں گناہ گار ہونے کے باوجود تیری خوشنودی حاصل کر سکا، میں تیری رحمت حاصل کر سکا. اور دوسرا مفہوم اگر مصیبت کے معنوں میں ہو تو یہ انسان کی فطرت ہے، جب تک اسے رنج نہ پہنچے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی دکھ نہ پڑے،
وہ خود سر ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، نازاں ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. اور جب مصیبت پڑتی ہے پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، ایک سپر پاور موجود ہے، ایک بڑی طاقت موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں معاذ اللہ میری حیثیت تو کچھ بھی نہیں. تو انسان پر جب مصیبت پڑتی ہے پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، پھر اللہ کے دامان رحمت کو جا کے پکڑتا ہے، پھر گرتا پڑتا اسی کے دروازے پہ پہنچتا ہے. تو یہاں وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں، اے اللہ جو مصیبت میرے پہ آئی، اور بظاہر تو وہ جو مصیبت تھی وہ مجھے توڑنے والی تھی، میرے لیے بڑی پریشان کن تھی، لیکن اس پریشانی میں خیر کا پہلو یہ نکل آیا کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوا تو میں تیرے دروازے کی طرف آیا، میں تیرے در کی طرف لوٹا، میں نے تیرا دامان رحمت پکڑا. اگر وہ مجھ پر مصیبت نہ آتی تو ہو سکتا ہے میں خود سر رہتا، میں نازا رہتا، میں متکبر رہتا، میں تیرے دامان رحمت کی طرف آتا ہی نہ. تو یہ جو تو نے مجھ پر مصیبت ڈالی ہے یہ دراصل مجھے انتباہ کرنے کے لیے ہے، وارننگ دینے کے لیے ہے، متنبع کرنے کے لیے ہے، اپنی طرف بلانے کے لیے ہے. یوں میری افتادگی میرے حق میں بڑی بہتر ثابت ہوئی کہ میں نے گرتے پڑتے اے اللہ آپ کا دامن تھام لیا. آپ نے نہ صرف میری اس مصیبت کو دور کیا بلکہ مجھے اپنی رحمت میں لپیٹ لیا. تو میرا گناہوں میں مبتلا ہونا بھی میرے لیے یوں رحمت ثابت ہوا کہ مجھے احساس ہوا، احساس ندامت ہوا، اور میں تیرے دامان رحمت کی طرف چلا. اور مصیبت پڑی تب بھی احساس ہوا کہ مصیبت ایک کی ذات دور کر سکتی ہے اور خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہے، تو میں نے آپ کا دامان رحمت پکڑ لیا. یوں دونوں حوالوں سے، گناہ گار ہونے کے اعتبار سے بھی اور مصیبت زدہ کے ہونے کے اعتبار سے بھی مجھے اگر پناہ ملی ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق اللہ کے دامن میں مجھے پناہ ملی ہے. اللہ نے میری مصیبت دور کی ہے، وہی مصیبتیں دور کر سکتا ہے، وہی گناہوں سے صرف نظر کر سکتا ہے، وہی غلطیاں معاف کر سکتا ہے، وہی خطا پوشی کر سکتا ہے، وہی توبہ قبول کر سکتا ہے، وہی پلٹنے والوں کو گلے لگاتا ہے، وہی دامان رحمت میں لپیٹ لیتا ہے. کوئی احسان نہیں جتلاتا، پرانی باتیں یاد نہیں دلاتا. وہ ہمارا رب غفور الرحیم ہے. میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا، اللہ کی جتنی صفات ہیں تمام کا ذکر ایک دفعہ ہے، جیسے غفار، قہار، ذوالجلال، الاکرام، لیکن اس کی صفت رحیمی کا 2 دفعہ ذکر ہے، الرحمن، الرحیم. تو اللہ بڑا ہی رحیم ہے، صرف ہمیں اس کے دروازے تک پہنچنا ہے، گرتے پڑتے اس کا دامن تھامنا ہے، اور اسی سے امیدیں وابستہ کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اسی کے سامنے رونا ہے، اسی سے آنسو بہانے ہیں. کیونکہ اس کے سوا اور نہ کوئی گڑ گڑاہٹ سن سکتا ہے، نہ آنسوؤں کی قیمت دے سکتا ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی مصیبت دور کر سکتا ہے، نہ معاف کرنے کا چارہ رکھتا ہے. صرف وہی خدائے بزرگوں برتر ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان جب ندامت کے سبب، پریشانی کے سبب، خواہ وہ مصیبت کی وجہ سے ہو، خواہ وہ گناہوں کی وجہ سے ہو، جب اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ اس کا بھرپور استقبال کرتا ہے. تو یہ جو احساس ندامت ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، عجز اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو کبر پسند نہیں ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی وہ توریا نہیں ہوتا، اس کا چھوٹا سا بیج، اس کی کتنی حیثیت ہوتی ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کو عجز پسند ہے، اللہ کو ندامت پسند ہے، اللہ کو آنسو پسند ہے. باقی دنیا میں رہتے ہوئے مصائب بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دی ہے کہ آپ نے
मुसीबत आए तो आपका तर्ज अमल, आपका रवैया, आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए। और जब कभी गुनाह करो तो फिर फौरन नादम हो जाओ, उसकी तरफ पलट। अल्लाह के नबी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, सारी बातें बड़ी खूबसूरत हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मोमिन का सारा मामला खैर ही खैर है। पूछा गया कैसे? फरमाया जब उस पर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो सब्र करता है, और जब मैं उसको नेमत से सरफराज करता हूँ तो शुक्र करता है। तो हमें मुसीबतों पर सब्र करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े गुनहगार हैं और अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेगा, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह के दामाने रहमत को पकड़ेंगे तो वो हमारे गुनाहों से भी सरफ नज़र करेगा, हमारी मुश्किलात को भी आसान करेगा, मुश्किलात से निकलने के रास्ते भी बताएगा। तो ये जो मुश्किलात आती हैं ये इंसान की आजमाइश के लिए आती है। अगर भटका है जो जोड़ने के लिए, अगर अगर उस पर मुसीबत आती है तो बाजुकात आजमाइश होती है कि उसकी अल्लाह के साथ मोहब्बत कितनी सच्ची है। और अगर आदमी गुनाहगार है और वो गुनाह कर लेता है और फौरन पलट आता है, अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। तो इसमें भी वो जो पहला शेर हमने पढ़ा उसमें भी यही था कि अल्लाह मैं तो सर से पाँव तक गुनाहों में डूबा हूँ और तू मेरी गलतियों से सरफ नज़र भी करता है और मुझे माफ़ भी करता है और मेरी ख़ताओं को ढांप भी लेता है। और यहाँ भी यही कहा कि अल्लाह अगर मैं मुझ पर कोई आफतादगी आई, मुसीबत आई और मैं कभी बेकस होता हूँ, और आदमी कभी बेकस हो और बेबस हो और कोई आसरा ना मिले, कोई दरवाज़ा नज़र ना आए, तो फिर भी अल्लाह का दरवाज़ा तो हम वक्त खुला है ना, जिस वक्त आप चाहें। बड़ा आसान काम है, बस उसको निदा देनी है। वो कहता है आ जाओ, जो चाहते हो वो दस्तयाब है, मिलेगा। तो अल्लाह ताला की हमारे ऊपर, इंसानों के ऊपर ये ख़ास रहमत है कि जब भी कोई मुसलमान मुसीबत ज़दा, गुनाहगार और बेकसी और दरमांदगी में उसको पुकारता है, वो अपने अल्लाह को अपने बहुत करीब पाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है कि मैं तो इंसानों की शाह रग से भी करीब हूँ। तो इसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान यही कहते हैं कि मेरी उस्तादगी, मेरा भटकना, मेरा गुनाहगार होना मेरे लिए इसलिए बायस रहमत बन गया कि मैं वो जो भटका हुआ था, मैं जो नाजा था, मैं जो मुतकब्बर था, मैं जो गुनाहगार था, मैंने फ़ौरन अल्लाह का दामन रहमत पकड़ा। अल्लाह ने मेरी मुसीबत भी दूर की, मेरे गुनाहों से भी सरफ नज़र किया, मुझ पर नज़र अनायत भी की, मुझ पर अपनी ख़ास रहमत भी की। ये मेरा रब भी कर सकता है, इसलिए कि वो रहीम है, वो करीम है और वो अपने बंदों के बारे में बड़ा ही मेहरबान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माँ बहुत मेहरबान है। ज़ाहिर माँ से ज़्यादा शफीक हस्ती तो इस कायनात में कोई नहीं हो सकती ना। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला माओ से 70 गुना ज़्यादा शफीक है, ज़्यादा मेहरबान है। तो हमें हम वक्त अल्लाह के साथ वाबस्ता होना चाहिए, अल्लाह के साथ जुड़ना चाहिए, अल्लाह से अपनी हाजात तलब करनी चाहिए, अल्लाह से दुआएं तलब करनी चाहिए, अल्लाह से सीधा रास्ता भी मांगना चाहिए, अल्लाह से गुनाहों से बचने की तौफीक भी मांगनी चाहिए और अल्लाह से ये दुआ करते रहना चाहिए कि हमें वो अफ्तादगी से, आजमाइश से, मुसीबत से भी हमें महफूज रखे। अल्लाह के नबी की एक दुआ अल्लाह के नबी अक्सर पढ़ते थे, कुरान में भी है, सूरह बकरा की आखिरी दुआ, ऐ अल्लाह हम पर वो बोझ या आजमाइशें न डाल जिनकी हम में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, सकत नहीं है, इस्तात नहीं है। दुआ भी करते रहना चाहिए और कभी मरला आ जाए तो फिर अल्लाह की तरफ पलट जाना चाहिए। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह ताला आजमाइशों और गुनाहों से महफूज रखे। बेटा आप इन लेक्चर्स को बार बार पढ़ें, अगर हो सके तो नोट कर लें, नोट्स बना लें, तशरीह कर लें, एक शेर लिख लें, नीचे ये तशरीह लिखें, इंशाल्लाह ये आपके काम आएगी। इसी तरह बाकी असातिज़ा कराम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप उनके लेक्चर्स भी नोट फरमाएं, आपके लिए